میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو اسلام کے 5 ارکان بتانے جا رہا ہوں۔ اسلام کے 5 ارکان یہ ہیں: پہلا کلمہ پڑھنا، دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا روزے رکھنا، چوتھا زکوٰۃ دینا اور پانچواں حج کرنا۔ کلمہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کلمہ شہادت دل سے زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے پڑھنا۔ نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر وقت کی پابندی کے ساتھ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ روزہ رکھنے سے یہ مراد کہ رمضان المبارک کے سارے روزے ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر رکھنا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ سے یہ مراد کہ ہر صاحب مال پر سال میں کم از کم ایک بار زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور حج سے مراد یہ ہے کہ ہر صاحب مال کو کم از کم زندگی میں ایک بار کم از کم حج کرنا فرض ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کا دربار میں پھر کیا دیکھوں، چھوڑ کر آپ کا دربار میں پھر کیا دیکھوں، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ
sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam हिरनी वापस लौट के आई उनसे वफा का दर्श लिया हिरनी वापस लौट के आई उनसे वफा का दर्श लिया हिरनी वापस लौट के आई उनसे वफा का दर्श लिया ऐसा करके तुम भी दिखाओ फिर कहना हम जैसे ऐसा करके तुम भी दिखाओ फिर कहना हम जैसे हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजाबे रहमत खूब हुए सैराब सभी खूब वहाँ पंजाबे रहमत खूब हुए सैराब सभी खूब वहाँ पंजाबे रहमत खूब हुए सैराब सभी पानी ऐसा तुम भी पिलाओ आखिर हम जैसे थे पानी ऐसा तुम भी पिलाओ फिर कहना हम जैसे थे वो है दुआ भी पाक नबी का सारी कुएं मीठे हुए पाक नबी का सारी कुएं मीठे हुए वो है दुआ भी पाक नबी का सारी कुएं मीठे हुए मीठा करके तुम भी दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे मीठा करके तुम भी दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे पूछ तो रिज़वा उनके अदू से सानिका से लाओगे पूछ तो रिज़वा उनके अदू से सानिका से लाओगे पूछ तो रिज़वा उनके अदू से सानिका से लाओगे आओ जरा साया तो दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे आओ जरा साया तो दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे अर्श के आगे जाके दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे नूर मुजस्सम बन के दिखाओ फिर कहना हम जैसे थे उनके दरबार में उनको मैं सुनाऊं नाते इश्क में उनके गुलामों का चलना देखूं इश्क में उनके गुलामों का चलना देखूं अब तो बस कहीं दूर है कि मदीना देखूं अब तो बस कहीं दूर है कि मदीना देखूं छोड़ कर पक्का दरबार मैं फिर क्या देखूं अब तो बस कहीं दूर है कि मदीना देखूं Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال مقاما آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شام سے ممتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس شام سے ممتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور خالد یہ تصدق ہے فقط نات کا، ورنہ محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے. اور امام اہل سنت کہتے ہیں ان کی بہت نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں گنجے بسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اور دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکے، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں. اور میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوف خدا وہ نیک اور مقبول عمل ہے کہ جس دل میں پیدا ہو جاتا ہے وہ دل نیکی اور تقویٰ کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ شخص گناہوں سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. خوف خدا جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس کے آنکھ، اس کی کان، اس کی زبان، اس کا دل، اس کا دماغ سب پاک ہوتا ہوا نظر آتا ہے. خوف خدا اگر بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کی آنکھ دیکھتی ہے تو گناہ نہیں بلکہ اچھا دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کا دل کسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کا دماغ سوچتا ہے تو اچھا سوچتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی آنکھیں دیکھتی ہے تو برا نہیں بلکہ اچھا دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں تو برے نہیں بلکہ اچھے کلمات نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا کان، اس کے کان برائی کی طرف نہیں مائل ہوتے بلکہ اچھائی کو سننے والے بن جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ خوف خدا کی برکات ہے، یہ خوف خدا کی برکتیں ہیں کہ جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اسے اتنا عظیم انعام عطا فرماتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے
کہ جب بندے کا جسم خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جڑتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے کما یتحانت عن الشجرۃ ورقها، جیسے کہ درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں. دیکھیں تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں اپنے جسم کو خوف خدا سے کانپنے والا بنائے، پھر رب کی رحمتیں اور رب کی برکتیں نازل ہوگی، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم رب کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے ہو. اللہ ہمیں اتنا عطا کرے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اخرجوا من النار، اللہ فرمائے گا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقامی. حضرت انس سے روایت ہے کہ ارشاد فرما کر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت میدان محشر میں ارشاد فرمائے گا کہ اس شخص کو جہنم کی آگ سے نکالو، من ذکرنی یوما، کہ جس نے کبھی میرا ذکر کیا، وخافنی فی مقامی، اور کسی جگہ پر مجھ سے ڈرا، اس کو جہنم کی آگ سے نکالو. قربان جائے، ڈرے تو صحیح. ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، ہم افسروں سے ڈرتے ہیں، ہم ڈگری والوں سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے دوست و احباب سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے سرکل والوں سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے نوجوان دوستوں سے ڈرتے ہیں کہ میرا موبائل اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو ہوگا کیا؟ کیا ہوگا؟ ارے اس سے ڈرو جو پالنہار حقیقی ہے. موبائل پر جگہ جگہ پر موبائل کو بند کر کے رکھا جاتا ہے، واٹس ایپ پر بند، کیا کیا پاسورڈ رکھے جاتے ہیں. میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں. بندوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس رب سے ڈرو جو مالک روز جزا ہے، اس رب سے ڈرو جو رب خالق ارض و سما ہے، اس رب سے ڈرو جو میدان محشر میں ہم سے حساب لینے والا ہے. اس رب سے ڈرو جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں رکھا. اس رب سے ڈرو جس نے ہمیں 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں پھسکا کیا. اس رب سے ڈرو جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور دنیا کی آب و ہوا میں ہمیں جو ہے رہنے کا حق دیا. اس رب سے ڈرو جس نے زمین جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی. اس رب سے ڈرو جس نے آسمان جیسا شامیانہ عطا کیا. اس رب سے ڈرو جس نے بارش جیسی نعمتیں ہمیں عطا کی. اس رب سے ڈرو جس نے ہمیں ہوا جیسی نعمت عطا کی. اس رب سے ڈرو جس نے ہمیں پانی جیسی نعمت عطا کی. اس رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس رب سے لوٹ کر لگاؤ، اس کے قریب تو ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا تو لو، اس کی بارگاہ میں اپنے دل کو صاف تو کر لو. پھر دیکھو رب کیسے کیسے انعام عطا کرتا ہے. پھر دیکھو رب کیسے کیسے انعام عطا کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں، عینانی لا تمسہما النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. عین بقت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، وعین باتت فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری. وہ 2 آنکھیں ایسی ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئی.
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خون کے دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. دیکھیے دو قطرے ایسے ہیں. قطرۃ ایک وہ قطرہ قطرۃ دموع فی سبیل اللہ، ایک وہ قطرہ وہ خون کا قطرہ جو اللہ، ایک وہ قطرہ جو آنکھوں سے رب کے خوف کی وجہ سے جو ہے آنسو بن کے نکلا ہے. اور دوسرے قطرے کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَدَمٍ تَحْرُقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا وہ قطرہ خون کا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے وقت میں بہا ہے. وہ دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسند ہیں. ہم محبوب کے دغا دینے پر، محبوب کے دور ہو جانے پر آنسو تو بہاتے ہیں، لیکن رب کی قدرت کے دور ہو جانے پر، رب کی رحمت کے دور ہو جانے پر کبھی آنسو نہیں بہاتے. ایسا کیوں؟ آؤ اس رب کی بارگاہ میں آتا ہوں. وہ اتنا کریم ہے. بندہ گناہ کرتا ہے پھر رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور رب فرماتا ہے آؤ میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے، آؤ میرے پاس آ جاؤ، تم توبہ کرو میں قبول کر لوں گا. جب رب کی بارگاہ میں توبہ کرو رب قبول کرتا ہے. اتنا قریب ہے نا رب. پھر کیوں ہم دوسروں کے دروں پر جاتے ہیں؟ کیوں ہم دوسروں کی تحریر پر اپنے ہاتھ کو پھیلاتے؟ آؤ اس کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح. اب دیکھیں بندہ جب عبادت کرتا ہے اور ایسے ہی چلا جاتا ہے تو رب ناراض ہوتا ہے کہ بندے نے میری عبادت کی اور مجھ سے کچھ مانگا نہیں. ایک سیٹ ہے، اس کی دکان پر آپ پورا دن کام کرتے ہو اور رات کے وقت اگر آپ اس سے پیسہ لینا بھول جائے تو وہ سوچے گا آج کا بچ گیا، چلو ٹھیک ہے وہ بھول گیا. لیکن رب اتنا کریم ہے کہ آپ تھوڑی سی رب کی بارگاہ میں عبادت کر لو، رب ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری عبادت کی اور مجھ سے مانگا نہیں. آؤ تو صحیح اس رب کی بارگاہ میں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیوان آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمِنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حدیث کو دیکھنا، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کو قیامت کے دن امان میں رکھوں گا. امن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا، اللہ فرماتا ہے وَأَمَرَنِي فِي الدُّنْيَا، اور جو دنیا میں مجھ سے امن میں رہتا ہے یعنی میری عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، مجھ سے ڈرتا نہیں، میری بارگاہ میں سر و سجود نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں اسے خوف میں مبتلا کروں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ہر جمعہ میں ہم سنتے ہیں نا افضل البشر، تمام بشر میں سب سے افضل، بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق کے ساتھ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی ذات کا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہیں، دنیا میں جس کو جنت کی بشارت دے دی. اس صدیق اکبر کو دیکھیے ان کے دل میں خوف خدا کتنا تھا. حضرت صدیق اکبر زیادہ گفتگو بھی نہیں کرتے تھے اور اسی پر بس نہیں، حضرت ابوبکر صدیق اپنے منہ میں کنکر رکھ لیا کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ کنکر اگر میرے منہ میں ہوگا زیادہ بات نہیں کروں گا اور جتنا بولوں گا میدان میں اس کا حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں، تو جتنا خاموش رہوں گا اتنا
حدیث میں نا من سکت فقط نجات، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ آج ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ 4 لوگ بیٹھیں گے 5ویں کی برائی نہیں کریں گے تو دل نہیں بھرے گا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ کسی کی غیبت نہیں کریں گے تو چین نہیں پڑے گا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ جب تک کسی کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھیں گے وقت نہیں گزرے گا۔ کیوں ایسا؟ آؤ دین کی طرف آؤ، آؤ اس رب کی بارگاہ میں آؤ جو خالق ارض و سما ہے۔ آؤ آؤ تو صحیح۔ حضرت عمر فاروق اعظم دین کا لیا اور کہا کہ کاش میں دین کا ہوگا، قابل ذکر کوئی چیز نہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر کچھ نہیں تو حساب دینا پڑے گا، اگر قابل ذکر کوئی چیز نہیں ہو تو حساب ہی نہیں دینا پڑے گا۔ اور رات کو بیٹھتے تھے اور کوڑا لیتے تھے اور اپنے پاؤں میں لگاتے تھے، وہ عمر آج تو نے کتنے گناہ کیے۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ وہ عمر فاروق اعظم جسے دنیا میں نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ کتنا رب سے ڈرتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہماری باتیں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہمارے دل گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری ہر وقت کی ہر ساتھ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، پھر بھی ہم آرام سے بستروں پر سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، ابھی بھی وقت ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بند ہو جائے گا تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ قبر میں چلے جاؤ گے نا، ہزاروں نکاتیں پڑھ لو پھر بھی وہ کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ قبر میں جا کر قرآن کھول کر پڑھ لو پھر بھی کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ہم نے قبر کی کاری کوٹلی کو بھلا دیا ہے۔ ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ہم نے رب کی اس میدان محشر کی سوالات کی گھڑیوں کو بھلا دیا ہے۔ کیا ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں جانا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے؟ آپ کو بتاؤں، بہلول دانا وقت کے بزرگ ہے، اتنے عظیم بزرگ، کہتے ہیں میں بصرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، میں نے دیکھا چند لڑکے جو ہیں، چند بچے اخروٹ اور بادام کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھتا ہوں علیحدہ ایک کونے کے اندر ایک بچہ رو رہا ہے، میں اس کے قریب گیا اور بہلول دانا کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر تم رو رہے ہو؟ اخروٹ اور بادام دینے ہیں تمہیں؟ چلو میں تمہیں دلا دیتا ہوں، رونا نہیں۔ اس نے کہا، اس بچے نے کہا، اے بے عقل، ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ تو کہا بتاؤ تو صحیح کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ پتہ ہے یہ بہلول دانا کون ہے؟ پتہ ہے؟ اپنے وقت کے مجذوب کا نام بہلول دانا ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے مٹی سے محل بنا رہے تھے، چلے گئے ہارون رشید اور پوچھا کیا کر رہے ہو بہلول دانا؟ کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں، خریدنے ہیں۔ کہا کہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ چلے گئے ہارون رشید۔ کچھ دیر کے بعد زلیخا کا گزر ہوا وہاں سے، وہ گزری، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو بہلول دانا؟ کہا کہ محل بنا رہا ہوں، خریدنے ہیں تمہیں؟ جنت کے محل ہے۔ کہا خریدنے ہیں نا، رقم دی، خرید لیا، چلے گئے۔ تو رات میں ہارون رشید نے خواب میں دیکھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے محل کے اوپر ان کی جوزہ محترمہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ چلو اندر چلا جاتا ہوں، میری ہی بیوی کا ہے نا مکان۔ اندر جانے لگے، داروغہ جنت نے روک دیا، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میری بیوی کا مکان ہے۔ کہا دنیا والا تھا یہ جنت کا مقام ہے، یہاں کوئی شوہر بیوی کا معاملہ نہیں ہے۔ اتنے میں ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی، کہا دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے
महल बेच रहे थे, बना बना कर मैंने उसी में से खरीद लिया है। कहा मुझे भी कह रहे थे लेकिन मैंने मजाक समझा और मैं वहां से चला गया। हारून रशीद पहुंचे, कहा बहलोल दाना, अब दूसरे दिन भी वही काम है, बहलोल दाना मकान बेचना है। हारून रशीद मकान को बेचना है, का कीमत क्या है? तुम्हारी पूरी सल्तनत जो है वो इसकी कीमत है। बहलोल दाना को हारून रशीद ने कहा कल चंद रुपए इसकी कीमत थी, आज तेरी पूरी हुकूमत हो गई। हारून रशीद को बहलोल दाना कहते हैं कल बगैर देखे सौदा किया था, आज देख कर आया और फिर सौदा कर आया, यही इसकी कीमत है, यही बहलोल दाना है। कहते हैं मैंने उस बच्चे से पूछा कि मामला क्या है, बताओ तो सही। उसने कहा हम खेलने के लिए नहीं पैदा किए गए। किस वजह से? कहा इल्म दीन हासिल करने के लिए पैदा किए गए हैं, रब की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। कहा तुम्हें ये कहां से मालूम हो? अल्लाह फरमाता अफ हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तुम ख्याल करते हो तुम्हें बेकार पैदा किया गया है, तुम्हें हमारी तरफ लौटना नहीं है। बहलोल दाना कहते हैं मैंने मुझसे कहा बेटा तू बड़ा अक्लमंद लग रहा है, बेटा तू बड़ा अक्लमंद लग रहा है, चल मुझे कुछ नसीहत कर दे। कहा सुनो, दुनिया किसी के वास्ते नहीं है, दुनिया किसी के वास्ते नहीं है और दुनिया में कोई बाकी रहने वाला भी नहीं, कोई शख्स दुनिया में बाकी रहने वाला नहीं है। कहा इंसान की जिंदगी और इंसान की मौत उन दो घोड़ों के जैसी है जो तेज रफ्तार है, एक आगे चलता है और एक उसके पीछे चलता है। बहलोल दाना कहते बस इतना कहना था, लड़का बेहोश हो गया। मैंने उसको अपनी गोद में दिया, उसके चेहरे पर गर्द गुबार थे, उसको मेरी आस्तीन से साफ किया। कुछ देर के बाद जब वो होश में आया मैंने कहा बेटा तू तो अभी बच्चा है, इतना क्यों गम कर रहा है, तेरे नामा अमाल में तो कोई गुनाह भी नहीं है। कहा बहलोल बात ऐसी है, बात ऐसी है कि मैं देखता हूँ मेरी वालिदा को कि जब रोज सुबह में लकड़ियां जलाती है ना तो पहले छोटी लकड़ियों को जलाती है बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए। बस मैं डरता हूँ कि कल दोज़ख की आग में उन छोटी लकड़ियों की जगह मेरा भी शुमार न हो जाए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए उस बच्चे पर, कुर्बान जाइए जिसके दिल में ये कैफियत पैदा है, जिसका दिमाग ये सोच रहा है कि मुझे रब की बारगाह में जवाब देना है। बहलोल कहते हैं मैंने फिर उससे कहा बेटा तू बड़ा अक्लमंद लग रहा है, बता मुझे कुछ नसीहत कर दे। कहा कि मौत मेरे पीछे है, हाय अफसोस मौत मेरे पीछे है और मैंने उस कोई तैयारी नहीं की है। बड़ी उम्दा पोशाक के अंदर घूम रहा हूँ, लेकिन इसकी क्या है कि मिट्टी ही मिट्टी है, जमीन में जाऊंगा तो मिट्टी, कब्र में जाऊंगा तो मिट्टी, गल सड़कर मैं मिट्टी हो जाऊंगा, दूसरा कुछ नहीं है। मैंने रब की बारगाह में कोई अमाल न किए, सिर्फ गुनाह ही गुनाह करता रहा। रब ये हुस्न ये जमाल कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब फना हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कब्र की काली कोठरी में सिर्फ काम आएंगे तो रब की इबादतें काम आएगी, काम आएंगे तो नेक अमाल काम आएंगे, काम आएंगे तो लोगों के साथ हुस्न सलूक जो किया होगा वो काम आएगा। बहलोल कहते हैं कि मैं बेहोश हो गया। अल्लाह, मैं बेहोश हो गया, उसकी गुफ्तगू सुनकर उसकी बात सुनकर मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो देखता हूं कि वो लड़का ही वहां पर नहीं है। मैंने बच्चों से पूछा बताओ ये कौन है, ये कौन है? कहा तुम जानते नहीं है ये कौन है? कहा ये हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब का बेटा है, ये इन्हीं के खानदान से है। बहलोल कहते हैं तभी मैंने एहसास किया कि इतनी अच्छी गुफ्तगू करने वाला किसी अजीम खानदान से ताल्लुक रखता है। देखिए आप, ये है खौफ खुदा, ये है खशियत इलाही। एक नौजवान किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और उसके पीछे पीछे उसके काफिले के साथ रवाना हो गया। जब रात का वक्त हुआ सब सो गए, नौजवान उस औरत के पास जाकर कहता है देखो तो सब सो गए हैं, मुझे मेरी ख्वाहिशात की तकमील करने दो। उस औरत ने कहा जाओ फिर से एक चक्कर लगा।
دیکھو تو صحیح کوئی جاگ تو نہیں رہا. نوجوان گیا, پورے قافلے کا چکر لگایا, سب کو دیکھ کر آ گیا, کہا کہ اے حسن کی ملکہ کوئی جاگ نہیں رہا ہے, سب سو رہے ہیں. اس عورت نے کہا رب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ رب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ رب تو سونے سے پاک ہے, رب تو سوتا نہیں ہے. کہا تو پھر رب تو دیکھ رہا ہے. بس اتنا کہنا تھا. وہ نوجوان اس گناہ سے بچ گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا بتاؤ کیا گزری؟ کہا پوری زندگی گناہ کیا لیکن ایک مرتبہ گناہ سے بچ گیا, بس اسی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. آؤ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ. گناہ کی طرف جب ہم بڑھنے لگے نا اور کوئی گناہ ہمارے سامنے ہو نا تو اس وقت پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اتنا عظیم ہے وہ آپ کو گناہ سے بچا دے گا. وہ اتنا کریم ہے آپ کو گناہ کی طرف مائل بھی نہیں ہونے دے گا. اس کی طرف آ تو جاؤ. ہم نے سب کچھ کر لیا, گاڑی ہے ہمارے پاس, بنگلے ہیں ہمارے پاس قیمتی جواہرات ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, پہننے کے لیے بہت سارے عظیم سے عظیم کپڑے ہمارے پاس, لیکن یہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. جیسے ہی آنکھ بند ہوئی نا لوگوں نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کام آئے گا تو کیا آئے گا پتہ ہے؟ قرآن کی تلاوت کام آئے گا, نیک اعمال کام آئے گا. جیسے ہی قبر میں پہنچیں گے نا فرشتے سوال کریں گے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ کون ہے تیرا رب؟ ہم جواب تو دیں گے ایمان والے ہیں نا, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. لیکن اس ربی اللہ میں بہت کچھ ہے. اس ربی اللہ میں عبادتیں ہیں, اس ربی اللہ میں عبادتیں ہیں, اس ربی اللہ میں نماز کی پابندی ہے, اس ربی اللہ میں روزوں کی پابندی ہے, اس ربی اللہ میں دل کو صاف کرنا بھی ہے, اس ربی اللہ میں حسن سلوک بھی ہے. اگر ہم نے کچھ نہ کیا ہوگا تو پھر ربی اللہ کوئی کام کا نہیں کہنا. آؤ ہم دین کی طرف آئے, آؤ ہم شریعت کی طرف آئے. ہمارے مسلمانوں میں اکثر ایسے ہیں جنہیں ابھی غسل کا طریقہ کرتے ہیں اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے. عمر ہو گئی ہے, بیٹھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ کیا کہیں گے؟ قبر میں تھوڑے آنے والے لوگ کیا کہیں گے؟ قبر میں تو ہمیں ہی رہنا ہے نا. اگر ہم نے غسل کا طریقہ نہ سیکھا اور پھر ایسے ہی نہا کر مسجدوں میں آ گئے تو پھر ہماری عبادت ہی کیا کام ہے؟ دین کا علم حاصل کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کا اس تقریر کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے. ہمیں رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے. ہم رب کی بارگاہ میں جھک جائیں گے نا پھر دنیا آپ کے قدموں میں جھکے. اور پھر اگر تم دوسروں کے پاس جھکنے جاؤ گے نا تو پھر کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا. سب کو ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے, سب کو ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے. یہ ولی, یہ نبی, یہ وسیلہ ہے اس رب کا. ایک فقیر جب آپ کے دروازے پر آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام پہ دے دے. تو جس کے نام پہ مانگنے نکلا اس کے پاس آ تو صحیح, اس کے پاس تو مانگ کبھی, اس کے پاس تو ہاتھوں کو اٹھا کبھی. ابھی دعا کا وقت ہوتا ہے, امام کے ساتھ 4 لوگ ہوتے ہیں, سب بھاگ جاتے ہیں. کیوں ایسا؟ کیوں ایسا؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے کیا؟ آؤ اس رب کی بارگاہ جو خالق ارض و سما ہے. سب فنا ہو جائیں گے کافی لوگ, لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سوگند رہ جائے گا. اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ.
اللہ کے محبوب کی اطاعت کر لو. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی. کیوں نہ ہم اس رب کی بارگاہ میں جھکیں؟ کیوں نہ ہم اس خالق ارض و سما کی بارگاہ میں جھکیں جو ہمارا پالن ہار حقیقی ہے. دنیا وسیلہ ہے, دنیا کے لوگ وسیلہ ہے, دینے والا رزاق تو رب ہی ہے. آپ کسی کے پاس نوکری کرنے جاتے ہو نا, چند دن اگر نہیں گئے تو اس کا پگار کاٹ لیا جاتا ہے. ہم پر بھی ایک نوکری مسلط کی ہے. جب ہمیں پیدا کیا نا رب نے, تو ہمارے اوپر بھی ایک نوکری مسلط ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم کتنی عبادت کرتے اس رب کی؟ بستروں سے اٹھنا تو بستروں سے اٹھنا گوارا نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوگا اس قوم کا؟ کیا ہوگا اس قوم کا؟ چلو اس کے علاوہ 4 نمازیں ایسی ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہیں, اس میں بھی ہم غفلت کا شکار ہیں. اس میں بھی غفلت کا شکار ہے. وقت کتنا جاتا ہے؟ رب نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں, اس میں سے صرف 1 یا 1.5 گھنٹہ رب کی عبادت کے لیے نکالنا. پورا تو آپ ہی کا ہے نا, پورا تو آپ ہی کا ہے. تو نوکری کرنے جاتے ہو, وہ دنیا والا ہے, وہ رب کا بندہ ہے, پھر بھی اتنا حساب رکھتا ہے کہ آپ کے اتنے دن کی تنخواہ تو کاٹ لی جاتی ہے. اور ہم پر اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے, ہم ایک بھی نہیں پڑھتے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بھوکے سوئے ہو؟ نہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو؟ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں, پھر بھی وہ ہمیں عطا کرتا ہے. ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں, پھر بھی ہمیں وہ عطا کرتا ہے. کتنا کریم ہے وہ رب. اگر رب چاہے تو اس زمین کو حکم دے دے, اے میرے بندو یہ زمین میری جاگی ہے, اس زمین سے ہٹ جاؤ, یہ آسمان میرا شامیانہ ہے. اس سے بڑا کسی کا شامیانہ ہے نہیں. یہ بارش پر رب کی حکومت ہے. اگر بارش نہ برسے تو دنیا فنا ہو جائے. یہ ہوا رب کی حکومت پر ہے. اگر ہوا ہمیں نہ ملے تو آکسیجن نہیں ملے گا اور پھر آدمی ختم ہو جائے گا. یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. رب چاہے تو بندے سے کہہ دے تو میری نافرمانی کرتا ہے, اس زمین پر رہنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے, تو میری نافرمانی کرتا ہے, اس آسمان کے عظیم شامیانے کے نیچے رہنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے, تو میری نافرمانی کرتا ہے, اس ہوا سے تجھے آکسیجن لینے کا کوئی حق نہیں ہے, تو میری نافرمانی کرتا ہے, اس بارش سے پانی کے قطروں کا فائدہ اٹھانا تیرا کوئی حق نہیں ہے. رب کبھی بندے سے یہ نہیں کہتا تو پھر آ جاؤ اس کریم کی بارگاہ میں, کیوں بیٹھے ہو دوسروں کے بدبودی پر؟ آ جاؤ رب کی بارگاہ میں. آؤ گے نا, اپنے دل کو اس کی طرف مائل کر لو, سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں باپ ہے ہمارا. خاکی تو آدم زدے, خاکی تو وہ آدم زدے والا ہے ہمارا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیوان. اسی پر بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم رب کی بارگاہ میں آ جائے, رب ہمیں سب کچھ عطا کر دے گا. قرآن کی تلاوت کرو, دکان پر جاؤ تو یاسین شریف پڑھو. اگر یہ معمول بنا لو گے نا تو قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی, اس کا نور بھی ملے گا اور رزق میں برکتیں بھی ہو. کیوں نہ ایسا کریں ہم؟ ہمارے قرآن گھروں میں زینت بنے ہیں. اس قرآن کو پڑھو جو قرآن شفا کا خزانہ ہے. اس قرآن کو پڑھو جو رب کی رحمتوں کا نزول جس کے اندر ہے. اس قرآن کو پڑھیں گے تو دل ایسے ہی مائل ہو جائے گا رب کی قدرت کی طرف. اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن کرے. جو کچھ بیان ہو اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.